بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ممبران، آج ایک بہت ہی مزیدار ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں جو کہ ہمارے جو اگینسٹ گروپ کھڑا ہے، ریزیڈنٹ گروپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی اور ان کے میسیجز میں انہوں نے ڈیفرنٹ اپنے جو سپیچز کرتے ہیں اس میں بھی بڑے زور شور سے ایک بات پہ زور دیتے ہیں، اور جو یہ اپنے میسیجز چلاتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس میں، اس میں بھی بڑے ہنس کے ایک بات کرتے ہیں۔ تو مجھے ان کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ انسان بیوقوف تو ہوتا ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ لوگ ہیں۔ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ یہ 12 سال سے یہی لوگ بیٹھے ہیں، 12 سال سے۔ بابا ثابت تو کرو، ہمارا تو یہ ٹینیور تھا پہلا۔ 12 سال کہاں سے ہو گئے؟ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے 12 سال 12 سال 12 سال۔ آپ کو اصل میں فوبیا ہو گیا ہمارا، اصل میں آپ کو پریشانی لگ گئی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 12 سال سے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکے، تو ہم آئیں گے تو آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے۔ بیسیکلی ہم ابھی ٹینیور تھا ہمارا پہلا جو ابھی اینڈ ہوئے، سارے ہم فرسٹ ٹرمر تھے، اور اس سے پہلے ہم نے کنٹیسٹ نہیں، اس سے پہلے ہم نے مینجمنٹ میں ہم نہیں تھے، پہلے دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ تو یہ 12 سال والی جو کہانی ہے نا، جو آپ 12 سال کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مت چھپاؤ یار، ساری دنیا کو پتہ ہے آپ ہو نہیں اس قابل، اس لیے آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہو ان چیزوں کے پیچھے۔ دوسری ایک بڑی مزیدار چیز سلمان شاہد صاحب بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے تو ہوگا، ان کے مینیفیسٹو میں ہے ہم آئیں گے تو ہوگا، ہم آئیں گے تو ہوگا۔ بابا یہ تو بتاؤ مینیفیسٹو ہوتا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ ووچر بینک میں جو لگاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یہ ووچر والا سین نہیں ہے، یہ بینک چلانے والا سین نہیں ہے۔ مینیفیسٹو ہوتا ہے آپ اپنا فیوچر پلان دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ فیوچر کا ہی ہوتا ہے، وہ آج کی تاریخ کی کلوزنگ نہیں ہوتی جو آپ کرتے آئے ہیں۔ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی سے یار تھوڑی سی ایجوکیشن لے لو، میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کی کلاس تھوڑی سی لے لوں گا، 1 گھنٹہ کا آپ کو سمجھاؤں گا کہ مینیفیسٹو ہوتا کیا ہے جس پہ آپ چیخ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں۔ مینیفیسٹو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں جب آنا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ جو ہمارے مینیفیسٹو پہ آپ اتنا طنز کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے مینیفیسٹو میں 2 چیزیں ایڈ کی ہیں، جو ہم کر چکے ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیا، اس میں ہماری کارکردگی کہ ہم نے کیا 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 ہے، اور فیوچر میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو آپ کے مینیفیسٹو میں کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ جو ہم شروع سے بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک پارک کی پیداوار ہو، آپ کی جنگ ایک پارک کی جنگ ہے جو کہ پبلک بلڈنگ ہے، تو وہ آپ اس کو خود مینیفیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کے یہ جو مینیفیسٹو میرے سامنے پڑا ہے، یہ اردو والا بھی انگلش والا بھی، بیک گراؤنڈ آپ دے رہے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یس اٹ از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کہ آپ اس پاک کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ فیز 2 کو گھسیٹ کے اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ وہ پاک نہیں تھا، پبلک بلڈنگ تھی، پبلک بلڈنگ ہے، پبلک بلڈنگ رہے گی۔ وہ اپرووڈ میپ ہے، لوگوں کو جھوٹ بولنے بند کر دو، جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ حقیقت ہے۔ آپ 1994 کا نقشہ دکھاتے ہو جو کہ اپرووڈ ہی نہیں ہے، اس پہ کہتے ہیں قبرستان تھے، فلان تھا، جب زمین ہی نہیں خریدی گئی تھی وہ فیک نقشے تھے، تو اس پہ تو وہ سب فیک تھا۔ ہاں جو 2013 کا نقشہ اپروو ہوا ہے، جو این ڈی اے نے بھی اپروو کیا ہے، اس پہ آپ کو سب کچھ ملے گا، آپ کے لیے قبرستان بھی ملے گا اور باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں، ہم بیٹھے اس کے لیے ہیں۔ جو آپ کے مینیفیسٹو میں چیزیں ہیں وہ آپ نے بڑا دبنگ قسم کا سٹائل لیا کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے اپنا گروپ بنا لیا کیونکہ پاک کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا۔ پاک کے اوپر نہیں ہو رہا تھا، وہ پبلک بلڈنگ کی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا جس پہ لوگوں نے آ کے کمیونٹی سینٹر بنانا تھا۔ جو آپ کا جو اپنا منشور ہے، آپ کے منشور میں کمیونٹی سینٹر کا ذکر آپ بڑے زور شور سے کر رہے ہیں، اولین ترجیح دے رہے ہیں ممبران کے لیے، جس میں کمیونٹی سینٹر کو کہ جلد اس میں کلب بنے گا، میوزیم بنے گا، سوئمنگ پول۔ بھائی میرے یہی تو ہم بنا رہے تھے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں کہ وہ پارک ہے، تو وہ پارک نہیں ہے، کمیونٹی سینٹر وہیں پہ بنے گا، وہ پبلک بلڈنگ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ آپ کا کام نہیں، ہم کر لیں گے، فکر نہ کرنا آپ۔ باقی یہ جو طنز و مزاح ہے یہ ہمیں بھی بڑا آتا ہے،
ہنسنے ہمیں بھی ہنسی بڑی آتی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح آپ ایسی فضول بات پہ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے، یہ جتنی چیزیں آپ نے اس میں لکھی ہیں، سڑکیں بنا دیں گے، جدید کر دیں گے، ہم اس میں فلان کر دیں گے، ڈمکا، کون سی سڑکیں آپ جدید کر دیں گے جو بھی نہیں ہوئی؟ ابھی تو ساری کارپیٹ ہو گئی ہیں۔ کون سی مسجدیں ہیں، آپ مسجد کو کیا جدید کریں گے؟ مسجد تو ہم نے ابھی نہیں بنائی ہیں، رینوویشنز مسجدوں کی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو تو خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز کو لے کے آپ بیٹھے ہیں۔ فار گاڈ سیک جھوٹ مت بولیں، ممبران کو گمراہ مت کریں۔ فیز 2 کا آپ کہتے ہیں، فیز 2 کا، ہاں، اور بڑے مزے کی بات فیز 2 کے بارے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جو آپ کہتے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیز 2 میں آپ فرما رہے ہیں کہ فیز 2 کی کہانی، زیادتی کی داستان جو آپ کی ہے کہ اس میں ممبران کو کہا گیا کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی لے لیے گئے، اور بھائی کوئی ڈیولپمنٹ چارج نہیں، لینڈ آف کاسٹ لی گئی تھی اس وقت جو ملک مبارک صاحب نے لی تھی، دیٹ واز لینڈ آف کاسٹ۔ ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس کا کوئی نقشہ بنتا ہے۔ آپ کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ جب بھی ایک ٹاؤن پلان ہوتے ہے چیز، اس وقت اس کی کاسٹ نکلوائی جاتی ہے، اس کی بی او پی بنائے جاتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ اس پہ خرچ ہوگی، پر مرلہ کیا ریٹ آئے گا، اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز لگائے جاتے ہیں جب آپ کے نقشے ڈرائنگز وغیرہ کمپلیٹ ہو۔ جو چیز اپروو ہی نہیں ہوئی، جو ایل ڈی اے میں گیا ہی نہیں، جس کے اوپر نقشہ بنا ہی نہیں، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز کس نے لینے تھے اور کس طرح لینے تھے؟ ہوا میں لینے تھے۔ گمراہ مت کریں لوگوں کو، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ پھر آپ کہتے ہیں قراندازی کے ذریعے ممبران کو پلاٹ بھی الاٹ کیے، کوئی قراندازی نہیں ہوئی، کوئی ممبران کو اس طرح پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے۔ آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ اس پہ زور دے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تبادلہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جلد ڈیولپ کیا۔ تبادلہ کیوں ہوا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تبادلہ اس لیے ہوا تھا کہ فیز 2 کا 5000 کنال زمین جو تھی وہ 60,000 کنال فیز 9 کا اس کے اندر سکیٹرڈ تھی، اس کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کو تبادلہ کر کے اکٹھا کر کے کنسولیڈیٹ کر کے تو اسٹیٹ لائف کے ساتھ فیز 1 کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ اس وجہ سے ہوئی تھی تبادلہ، ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہوا تھا۔ تبادلہ پہلے ہوا تھا کہ اس کو اکٹھا تو کرو، ہے کتنی، اسٹیٹ لائف کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت تک کہ کتنی خریدی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو پھیلی ہوئی تھی۔ اور ابھی بھی جو 5300 کنال زمین ہے اس میں تقریباً 500-600 کنال کی پاکٹس ہیں جو کہ 11 موضع جات ہیں 9 اور 10 میں، جس میں پھیلے ہوئے ہیں، کسی میں 20 کنال ہے، کسی میں 30 کنال ہے۔ تو جو آپ کی کٹھی پاکٹ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بڑی ہے 4900 کنال ہے ٹوٹل۔ آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہیں تو گمراہ مت کیا کریں، غلط بیانی کرتے ہیں آپ، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ یہ فائدہ نہیں ہوتا، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ 20 سال سے ممبر ترس رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اب جب ان کا کام ہو گیا، ان کو حق مل رہا ہے ان کا، اس کا ایس ڈی ایم انہوں نے اپروول دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپروو ہو جانا ہے سارا کچھ، اور ہم نے آتے ہی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے اس کے ایگریمنٹ سائن کرنے، اور آپ دیکھیں گے کہ ممبران کو پلاٹ بھی ملیں گے اور انشاءاللہ ان کی پرائسز بھی 1.5 کروڑ سے اوپر جائیں گی۔ جو آپ کہتے ہیں 14/7 کی تو کہانی پرانی ہو گئی، وہ تو پرانی سے پرانی مینجمنٹ نے چلائی تھی، جس کو آپ لے کے گھسی پٹی کہانی پھر آ گئے ہیں۔ وہ اسی لیے نہیں ہوئی تھی کہ زمین اس وقت بھی نہیں تھی، زمین اب بھی نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو وہی کر جاتے۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے پورے ریزیڈنٹ گروپ سے، آپ ہنس کی چال چل رہے ہیں، آپ ہیں کوے، تو اپنی بھی بھول جائیں گے، تو وہ چال چلیں جو آپ کو آتی ہے چلانی۔ ممبران پلیز ان سے ہوشیار رہیں، یہ موقع پرست لوگ ہیں، یہ فصلی بٹیرے ہیں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے پارک کی، انہوں نے پھوڑی ڈالی ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا پھوڑی پائی ہے پارک دی، تو انہوں نے پارک کی پھوڑی ڈالی ہوئی ہے اور اس پھوڑی پہ گھسیٹ رہے ہیں، فیز 2 کو انوالو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے مفاد کے لیے نہیں، آپ کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی سٹے مافیا ہے، آپ کی ہر چیز پہ سٹے لانے والے یہ لوگ ہیں۔ ہم نے ثبوت بھی دکھائے ہیں اور اب بھی بہت سارے ثبوت ہیں، دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی باتوں میں آنے کی بجائے اپنا فیوچر بنائیں، اپنے بچوں کا فیوچر بنائیں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے اوپر ایگریمنٹ سائن ہوگا، لیک سٹی آپ کو پلاٹ دے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان اے ایئر اور سو آپ کو آپ کا پلاٹ بھی مل جائے گا، اور اس کی پرائسز بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی، اور آپ اپنے گھر بھی بنا سکیں گے اس کے اوپر۔ باقی جہاں تک ان کی بات ہے کمیٹی بنائیں گے، یہ تو لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے۔ یہ کہتے ہیں ہم کمیٹی بنائیں گے جو فیز 2 کا فیصلہ کرے گی، تو آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟
آپ تو کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ نے صرف ووچر لگانے ہیں، ووچر کاٹ کاٹ کے لگائیں گے. بھائی پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ووچر والا کام نہیں چلے گا. ادھر ذمہ داری لینے والا کام ہے، ادھر رسپانسبلٹی لینے والا کام ہے، جو آپ نہیں لے سکتے، جو آپ نہ لے رہے اور نہ آپ لیں گے، وہ ہم نے لی ہے، ہم آئندہ بھی لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، اب بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. 23 اکتوبر کو امید ہے کہ پورا فیز 2 اور پورا فیز 1 انشاءاللہ تعالیٰ چھتری کے نشان پہ مہر لگائے گا اور اتحاد گروپ کو کامیاب کرائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کامیابی کے ساتھ ہی ایک نیا سفر ہوگا ترقی کا، وہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی بہتری آئے گی اسٹیٹ لائف سوسائٹی فیز 1 میں، اور فیز 2 کا کام جو ہے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.